الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی نظر میں بندوں کی تقسیم دو طرح کی ہے، ایک ماننے والے دوسرے نہ ماننے والے۔ هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کی، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ یہ بہت کھلی اور دھلی تقسیم ہے، واضح تقسیم۔ دو طرح کے بندے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اللہ کی نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان سے خود دوستی کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اگر ایک چھوٹے سے ملازم کے ساتھ بادشاہ اپنے تعلق کا اظہار کرے تو اس میں اس ملازم کی بڑی عظمت عزت ہے، کیونکہ چھوٹے تو کہتے ہی رہتے ہیں میں بادشاہ کو جانتا ہوں، وزیر کو جانتا ہوں، امیر کو جانتا ہوں، لیکن وزیر امیر کسی چھوٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، یہ حیرانی والی بات۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک اور خالق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کتنی محبت ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایمان والوں سے اللہ کو محبت ہے، کفر اور کافری سے اللہ رب العزت کو عداوت ہے، دشمن ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اور کفر اور کافری سے بھی اللہ رب العزت کو عداوت ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس ڈھب پہ گزار رہے ہیں۔ اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں چار طرح کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی زندگی ہے خالق کی زندگی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مطمع نظر، مقصود زندگی فقط جسم کی لذت ہے، جسم کو اچھا رکھنا، جسم کی صحت کا خیال رکھنا، اچھے کھانے سے پینے سے اور ازدواجی زندگی سے اس کو لطف اندوز کرنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بنتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں تو جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے، کھانا پینا اور جمع کرنا۔ اسی پر آج کا انسان محنت کر رہا ہے اور کسی میں ترقی ہو رہی ہے۔ کھانے پینے میں ترقی کس حد تک پہنچی کہ ایک کھانا ہے رات کا 7 کورس ڈنر، یعنی 7 مرحلوں میں وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے سیلڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد سوپ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایپیٹائزر آتا ہے، پھر اس کے بعد فلاں چیز آتی ہے، پھر مین کورس آتا ہے، پھر اس کے بعد آخر پہ سویٹ ڈش آتی ہے، پھر چائے آتی ہے۔ 7 کورس ڈنر بن گیا۔ آئس کریم کھانے کی چیز ہے، اس کی 40 فلیورز بن گئے۔ محنت کی انسان نے، کیونکہ مقصود تھا جسم کو لذت پہنچانا، تو کھانے پینے کے میدان میں اتنی محنت ہوئی
کہ روز جسم کو نئی سے نئی لذت دینے والی چیزیں وہ مارکیٹ میں نظر آتی ہیں. فاسٹ فوڈ کے نام سے کتنی ورائٹیز ہیں. اور پھر کھاتے ہوئے خدا یاد نہیں ہوتا. یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی جانور کھا رہا ہوتا ہے، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. جب دل اللہ سے غافل ہو، اس شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں. تو کھانے پینے اور جماع میں زندگی گزر جاتی ہے، مالک اور خالق یاد ہی نہیں ہوتا. رشتے ہوتے ہیں، لڑکی والے جمال دیکھتے ہیں، یعنی لڑکے والے جمال دیکھتے ہیں اور لڑکی والے مال دیکھتے ہیں. لڑکا کماتا اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، جیسی شکل جیسی پرسنالٹی انسانیت ہے یا نہیں، رشتہ قبول کر لیتے ہیں. اور لڑکے والے بھی اسی طرح فقط جمال دیکھتے ہیں. لڑکی خوبصورت ہو، چاہے اس کے اندر عقل کی رتی نہ ہو، رشتہ قبول. اس کی وجہ کیا کہ مقصد زندگی جو لذت بن گئی، تو خوبصورت چہروں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. تو کھانا پینا اور جماع یہ مقصد زندگی بن گئی. اور پھر اپنے آپ کو مزین کرنے کی ایک ایسی دوڑ چل پڑی ہے، بیوٹی پارلر بن گئے. اگر آپ کبھی شیمپو کے سیکشن میں جائیں تو درجنوں کے حساب سے شیمپو. حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ اتنے شیمپو. بال نرم کیسے ہوتے ہیں، بال لمبے کیسے ہوتے ہیں، بال زیادہ دیر کالے کیسے رہ سکتے ہیں، بالوں میں شائننگ کیسی آ سکتی ہے، بال گھنے کیسے ہو سکتے ہیں. ایک بال ہے، اس بال کے اوپر اتنی محنت ہوئی، ہر ایک کا الگ الگ شیمپو ہے. پھر آج کل جو نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں اس میں پردہ بے پردگی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، الا ماشاء اللہ. خوبصورت لگنا چاہیے. حدیث پاک میں جیسے نبی اسلام نے فرمایا ربا کاسیات عاریات، کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے مگر ایسے لگیں گی جیسے کہ ننگی ہیں. اس لیے کہ جسم کا ہر عضو واضح نظر آئے گا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ننگی عورت ہے. اور آج کل کے لباس ایسے ہی ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائٹ لباس تاکہ جسم کے اعضاء اور ذرا واضح ہو جائیں. ایسے پجامے ایسی شرٹیں اعضاء کو واضح کر دیں. اور مال کی ایک دوڑ ہے جو لگ گئی. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لذتیں میں تب حاصل کر سکوں گا جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا. چنانچہ بائی ہک اور بائی کروک مال کمانے میں لگا ہوا. ہر بندے کی تمنا بنتی جا رہی ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس. یہ غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان فقط اس دنیا کے اوپر محنت کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں.
بعض غافل مسلمان بھی اسی ترتیب کی زندگی گزار رہے ہیں کہ نام کے تو مسلمان ہیں مگر ان کے اندر مسلمانی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف نام مسلمانوں والا، باقی اگر زندگی دیکھو تو آزاد زندگی ہے، نیکی اور بدی کا فرق نہیں ہے ان کے اندر، جو جی میں آئے اسی کے اوپر زندگی گزرتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کی زندگی کے بارے میں کچھ عجیب اشعار لکھے، فارسی کا کلام ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے خدا بندی ثواب و ناثواب، اے اچھائی اور برائی کے پیدا کرنے والے پروردگار، من شدم از صحبت آدم خراب، میں آدم کی صحبت کی وجہ سے خراب ہو گیا ہوں، یعنی آدم اس قدر برائی میں آگے بڑھ گیا اس نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ اے خداوند ثواب و ناثواب، من شدم از صحبت آدم خراب، صید خود صیاد را گوید بگیر، شکار خود شکاری کو کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ لو، الاما از بندہ فرما پذیر، ایسے فرما بردار بندے سے اللہ کی اما کہ جو اتنا میرا فرما بردار ہے کہ خود آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے آپ اپنے قابو میں لے لیں۔ فطرت او خام عزم او ضعیف، اس کی فطرت خام ہے اور اس کا ارادہ وہ کمزور ہے۔ تاب یک ضربم نیارت کی حریف، یہ حریف تو میری ایک ضرب کی بھی تاب نہیں لا سکتا، اتنا کمزور ہے۔ ابن آدم چیز یک مشت خصص، ابن آدم کیا ہے؟ چند تنکوں، ایک مٹھی کے برابر تنکوں کی مانند ہے۔ مشت خسرہ یک شرار از من بسر، اور اتنے جو مٹھی بھر تنکے ہیں ان کے لیے تو ایک شرح ہی میرا کافی ہے، ایک شعلہ ہی کافی ہے۔ اندری عالم اگر جو خط نبود، اے اللہ اگر اس دھکے لے دے، وہ مجھے اپنے سے دور کر دے، ایک بندہ حق پرست تو ایسا ہو کہ جو مجھے شکست کی لذت ہی چکھا دے۔ ایک زندگی کا انداز یہ ہے، ایک دوسری زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب کی زندگی۔ اس میں انسان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے علاوہ اس کی زندگی میں اعمال نہیں ہوتے، اس کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ امارہ کا کیا مطلب کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس پر خوشی مناتا ہے، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے، سٹوریاں سناتا ہے، ایسے میں نے دھوکہ دیا، ایسے میں نے یہ کیا، ایسے میں نے وہ کیا، اپنے سیاہ کارنامے مجلس میں بیٹھ کے بتاتا ہے اور اس کو اپنی خوبی سمجھتا ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے مگر کام کا یہ شیطان ہے، اس لیے کہ اس کا نفس امارہ ہے، یہ نفس کا پجاری ہے۔ چند ظاہری پابندیوں پر عمل کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ شادی کرنی ہے تو نکاح کر لیا، مگر نکاح کے علاوہ دنیا جہان کی خرافات اس میں شامل ہوں گی۔ کوئی مرا تو اس کا جنازہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ تلاوت، نہ کچھ اور معاملہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منمانی کی زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ ایسے ہی نام کے مسلمان کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک جگہ کہا وزن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو نام کے مسلمان مگر زندگی بالکل آزاد منش لوگوں والی، جو جی میں آئے وہی کرنا ہے۔ چنانچہ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہم آج راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، وہ حرارت نہیں ہے دل میں اللہ کی محبت کی جو ہمیں رات کے آخری پہر میں جگا دے اور اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے سے تیار ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ فجر پڑھنا مشکل ہے، جو دن میں کام کر کے تھکے آتے ہیں ان کے لیے عشاء پڑھنی مشکل ہے، اور جو شام کو باہر کھانوں کے لیے نکلتے ہیں وہ رات اتنی دیر سے سوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھا۔ تو یہ زندگی کی ترتیب کہ جس میں انسان اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نفس امارہ کی زندگی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب سے عرفات کے میدان میں کسی نوجوان نے پوچھا قریب میں کہ بابا جی کیا حال ہے؟ آگے سے جواب دینے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ اب اس کے چہرے پہ نہ سنت نظر آتی تھی نہ اس کی زندگی میں نماز نظر آتی تھی۔ ایسی زندگی کہ جس میں نماز ہی نہیں ہے اور بوڑھا ہو گیا، وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ جو گزر جائے وہ واہ واہ ہے۔ حالانکہ یہ تو آہ آہ والی زندگی ہے، یہ تو افسوس والی زندگی ہے، مگر صرف دنیا کو سامنے رکھا اور دنیا کی لذتوں کو رکھا اور اسی پر زندگی گزر گئی۔ یہ زندگی کی ایک دوسری ترتیب ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت اچھے اشعار لکھے، فارسی کے ہیں۔ عقل تو زنجیری افکار غیر، کہ تیری عقل وہ غیر کی جو خیالات ہیں ان کی ایک زنجیر ہے، یعنی کفار کی سوچیں وہ تیرے دماغ میں ہیں۔ عقل تو زنجیری افکار غیر، در گلوئے تو نفس از تار غیر، تیرے گلے کے اندر جو سانس چل رہی ہے نا وہ بھی لگتا ہے کہ غیر کی جو ہے نا ایک تار ہے۔ بر ضمانت گفتگوہا مستعار، تیری زبان پر جو گفتگو ہے یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے۔ در دلے تو آرزوہا مستعار، اور تیرے دل میں جو آرزویں ہیں یہ بھی مستعار لی گئی ہیں۔ کمریانت را نواہ خاصتا، سروہایت را صباہ خاصتا، تیری کمریوں کی جو نغمے ہیں وہ بھی دوسروں سے لیے گئے، اور تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی دوسروں کے، یعنی جو کپڑوں کی بناوٹ ہے وہ بھی غیروں والی۔ آن نگاہ سر ما زاغ البصر، وہ ہستی کہ جن کی آنکھ کبھی کج نہیں دیکھتی تھی، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کی طرف اشارہ ہے. آن نگاہ السر ما زاغ البصر، اللہ نے ان کی شان میں فرما دیا ما زاغ البصر وما طغى. فرماتے ہیں کہ سوئے قوم خویش باز آید، اگر اللہ کے وہ محبوب ہماری اس قوم کی طرف دوبارہ واپس آ جائیں تو ہمارے حال کو دیکھ کر فرمائیں گے لست منی گویدت مولائے ما، میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ تو مجھ سے نہیں ہے، تو میرا امتی نہیں ہے. وائے ماں اے وائے ماں اے وائے، افسوس میرے اوپر، افسوس میرے اوپر. تو آج ہماری زندگی ایسی بن گئی کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو وہ کہیں یہ میرا امتی کہاں ہے، یہ تو من مرضی کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے. ایک تیسری زندگی ہے، وہ ہے نفس لوامہ کی زندگی، کہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے مگر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. ایسے لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، مدارس میں جا کے پڑھتے بھی ہیں، مگر صرف حال کی حد تک رہتے ہیں، ان پر حال نہیں آتا. بیعت بھی ہوتے ہیں تو ایک رسمی طریقے پر، جو اوراد وظائف دیے جاتے ہیں، معمولات بتائے جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں. تو ظاہر میں تعلق بھی ہوتا ہے مگر اس تعلق سے فائدہ اٹھایا نہیں جاتا. تو ظاہر داری تو ہوتی ہے مگر حقیقت نہیں ہوتی، دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے. لوگوں میں زندگی اور ہے، جلوت میں زندگی اور ہے، اور خلوت میں زندگی اور ہے. ان کی زندگی میں ایک خاص چیز کہ شریعت کا جو حکم طبیعت کے مطابق ہوگا اس پر عمل کر لیں گے، اور جو طبیعت کے خلاف ہوگا اس میں طبیعت پر عمل کریں گے، شریعت پہ چھوڑ دیں گے. گویا ماننی نفس ہی کی ہے. یہ دو رنگی کی زندگی. ہمارے مشائخ نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ دو رنگی کی زندگی حقیقت میں منافقت کی زندگی ہے، نفاق ہے یہ، کہ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا، اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں تسبیح. یہ اللہ کے سامنے درنگی نہیں چل سکتی. چنانچہ یہ نفس امارہ والی زندگی بھی ناقص زندگی ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے وہ ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایمان والوں کے سروں پر نور ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، اور ان کے سروں پر نور نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. اس کی مثال ایسی کہ جیسے ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو اور دوسرا ساتھ چل رہا ہو تو وہ کہتے ہیں ذرا ٹارچ ادھر کر رہا ہے میں بھی دیکھ لوں آگے کوئی پتھر تو نہیں، کھڈا تو نہیں. تو وہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی آپ کے سروں پر تو نور ہے، ذرا نور کا رخ ادھر کر دیجئے کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ واپس دنیا میں، یہ نور تو وہاں ملتا تھا، اس نور کو حاصل کرنے کی منڈی یہ دنیا ہے. اب اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوغلا پن چھوڑنا پڑتا ہے. یہ نفس کی پوجا، اس سے توبہ کرنی پڑتی ہے. جب تک دورنگی رہے گی نور نہیں آئے گا، نفس آڑ بن جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے روشنی ہو لیکن کوئی بندہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں ذرا آپ ایک طرف ہٹیں، سایہ ہے مجھے پڑھائی نہیں. اسی طرح یہ نفس بھی آڑ بن جاتا ہے بندے
اور ایمان کے درمیان، تو ایمان کی روشنی اس کو نہیں فائدہ دے پاتی۔ تو جب منافقین کہیں گے کہ ہماری طرف روشنی کرو، تو ایک درمیان میں اللہ تعالیٰ دیوار بنا دیں گے، ایک پردہ درمیان میں ڈال دیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اندر اس کے رحمت ہوگی جہاں ایمان والے ہوں گے، اور جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ يُنَادُونَهُمْ، اب یہ منافق پکاریں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ چونکہ زندگی تو اکٹھی گزاری ہوگی نا، ایک ہی ڈھب پر، ایک ہی جگہ پر، لیکن ایک دل سے سچا ہوگا اور 100% گناہوں سے بچتا ہوگا، اور دوسرے کے اندر ظاہر داری ہوگی، دکھاوے کی زندگی ہوگی، تو اکٹھے رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے الم نکم معکم قالوا بلا، ایمان والے جواب دیں گے کہ بات ٹھیک ہے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہارے نفوس نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم انتظار میں لگے رہے، ہاں میں نیک بن جاؤں گا، یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا، ہاں میں یہ بھی چھوڑ دوں گا، میں نماز بھی پڑھنی شروع کر دوں گا، انتظار میں لگے رہے۔ وارتبتم، اور تمہیں شک ہی رہا، وغرتکم الامانی، اور تمہاری امیدوں نے، خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، حتی کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ کچھ پیمنٹ کر دو اور تمہیں چھٹی دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ گویا انجام کے اعتبار سے منافقوں کا انجام وہی ہوگا جو کافروں کا ہو رہا ہے، نہ ان سے فدیہ قبول نہ ان سے فدیہ قبول۔ یہ مولاکم وبئس المصیر مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، تو ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ منافقت کی بات بتانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ گویا ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو منافقانہ زندگی گزاریں گے ان کا یہ حال ہوگا، اور جہنم میں جائیں گے، اور پھر آخر پہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ اب اس آیت کو ہم اپنے من میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے 100% یہ آیت ہمارے اوپر منطبق ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور یہ ایمان والے اپنے سے پہلے اہل کتاب کی مانند نہ بنے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ تو اگر ہم ایک لمبی مدت اللہ سے غافل رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیں گے، دل کو تالا لگا دیں گے۔ اسی تالے کو کھلوانے کے لیے اور دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہم سفر کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ آج کی ہماری یہ محفل ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کب تک ہم یہ منافقانہ زندگی گزاریں گے، دورنگی کی زندگی گزاریں گے، کب وہ وقت آئے گا ہم اس آیت پر عمل کریں گے جو رب کریم نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ تو آج ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم سچی توبہ کر کے صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، آج گناہوں سے ہم بچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت کم ہے، اور اسی کا نام منافقت ہے۔
چنانچہ جو بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والا ہو وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے. زن پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہے. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. اسی لیے اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جس بت کی سب سے زیادہ پوجا کی گئی ہے اس بت کا نام نفس ہے. انسانیت نے اتنی پوجا کسی کی نہیں کی جتنی اپنے نفس کی ہے. وہ کرنا ہے جو نفس، جو جی میں آئے، جو دل میں آئے. تو نفس کے پجاری، اس لیے جو ایسا بندہ ہوگا کہ نفس کی پوجا کرنے والا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی ضائع فرما دیں گے. کیا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہی بندہ بن کر رہے. توحید چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک بہت برا لگتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گناہ تم کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محفل میں، ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی. ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرا پڑوسی دھوبی تھا، ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پہ رات کے وقت نفل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا. تو میں نے محسوس کیا کہ ہمسائے میں میاں بیوی کے درمیان کچھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تلخ کلامی ہو رہی ہے. تو میں نے ذرا غور سے سنا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ دھوبی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا. تو بیوی اس سے جھگڑا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھ، تیرے اس گھر میں نے غربت برداشت کی، جو کپڑے دیے میں نے وہی پہنے، جو تم نے کھلایا میں نے وہی کھایا، ہر قسم کی تنگی ترشی برداشت کی، ہر قسم کی مصیبت میں میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور میں تمہاری خاطر اور بھی اس قسم کی پریشانیاں برداشت کر سکتی ہوں. لیکن اگر تم مجھے یہ کہو کہ کسی اور سے شادی کرنی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی. فرماتے ہیں اس عورت کی بات سن کے میں نے قرآن مجید پہ نظر ڈالی تو مجھے یہ آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر تم کسی اور کی پوجا کرو گے اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ معاف کرے گا. اور یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ توحید میں اور شرک میں نقطے کا فرق ہے. ایک نقطے کا فرق ہے. اس کو سمجھنا اور مثال سے تو یوں سوچیں کہ خامن یہ چاہتا ہے کہ بیوی کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں، میں آپ کی ہی بیوی ہوں، اور اگر وہ کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو یہ برداشت ہوگا؟ کبھی برداشت نہیں ہوگا. اسی وقت طلاق دینے کے لیے تیار ہے. تو جس طرح خامند کے اندر غیرت ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ بیوی مجھے کہے کہ آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ کہے گا یہ نقطہ ہٹاؤ، آپ ہی کی بیوی ہوں. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ نقطے ہٹاؤ کہ اللہ آپ کی بھی مانتا ہوں اور نفس کی بھی مانتا ہوں. فرمایا نہیں، مجھے وہ بندہ چاہیے جو یہ کہے اللہ آپ کی ہی مانتا ہوں. تو آج کی اس محفل میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو آج بدلیں گے اور اللہ کی بھی ماننا اس سے نکل کر اللہ کی ہی ماننا اس زندگی کو اپنائیں گے. چنانچہ جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، ایک حدیث ہے سالم مولا ابی حذیفہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سالم کا سینہ گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ سالم کا سینہ
گلے تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، اتنا اللہ نے ان کو کامل ایمان دیا تھا۔ وہ یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی باقوام من ولد آدم یوم القیامت، لایا جائے گا اولاد آدم میں سے بعض گروہوں کو، جماعتوں کو، معہم حسنات، ان لوگوں کے ساتھ ان کی نیکیاں بھی ہوں گی، کأنہا مثل جبال تہامہ، تہامہ جزیرۃ العرب کا بڑا پہاڑ ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا نام لیا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ آپ سوچیں وہ کتنی نیکیاں کرنے والے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ حتی اذا دنوا یعنی واشرفوا علی الجنت نودی فیہم لا نصیب لکم فیہا، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کو آواز دی جائے گی کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ قلت، سالم عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جل ہؤلاء القوم لنا حتی نعرف، آپ ذرا اس قوم کی علامات بیان کر دیجئے تاکہ ہم اس قوم کو پہچان لیں۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، فوالذی، قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، لقد خشیت ان اکون منہم، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہی ان میں سے نہ ہوں۔ یہ فرق ہے کہ صحابہ کرام بات سنتے تھے، اپنے آپ کو فوراً دیکھتے تھے کہ کہیں میں اس میں تو شامل نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بات کی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو پہاڑوں برابر نیکیاں لائیں گے اور ان کو کہا جائے گا جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ وہ صحابی ڈر گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم ان کی علامات بیان کر دیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں ان میں سے نہ ہوں کہیں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما انہم کانوا یصومون، جان لو، اما جان لو، انہم کانوا یصومون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے، ویصلون، اور نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، ویقومون لیلہم، اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ جو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، رات کو تہجد بھی پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ ظاہر میں تو وہ بڑی دیندارانہ زندگی گزار رہا ہے نا، تو گویا یہ بات اسی طبقے کی ہو رہی ہے جو دیندار طبقہ آج کل کہلاتا ہے، چاہے مدارس میں ہیں، چاہے خانقاہوں میں ہیں، چاہے دین کی محنت کے راستے میں نکلنے والے ہیں، جن کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وَيَقُومُونَ لَيْلَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا شَرَعَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْحَرَامِ وَثَبُوا عَلَيْهِ، لیکن جب کوئی حرام کرنے کا موقع ان کے سامنے آئے گا وہ حرام کی طرف کود پڑیں گے۔ ان کی یہ بات ہو، یہ علامت ہے ان کی۔ چنانچہ دین دارانہ زندگی گزارنے والے، ذرا کمپیوٹر سامنے آتا ہے تو انگلی فوراً پڑ جاتی ہے، پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر، کہیں فیس بک ہے اور کہیں انٹرنیٹ کی گندگی ہے اور کہیں الٹی سیدھی تصویریں ہیں۔ اس وقت اگر ڈر ہوتا ہے تو یہ کہ بس بیوی کو پتہ نہ چلے کہ وہ پرابلم کرے گی، اور اگر بیوی کا ڈر نہیں تو گھنٹوں بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ باقی زندگی دین والی ہوگی، لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہوگا تو وہ کود پڑتے ہوں گے گناہ کی طرف، ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، ان کا نفس بے قابو ہو جائے گا اس وقت، یہ ان کی علامت ہوگی۔ اب ہم سوچیں کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے لمحات ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی خیال ذہن میں آتا ہے اور شہوت سوار ہوتی ہے تو ہم اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے سے غیر محرم گزرتی ہے، ہماری آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی دھوکہ دیتے ہیں، کبھی مالی بدعنوانی کرتے ہیں۔
اگر یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں اور شکل صورت وضع قضا بھی دین والوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ یہ حدیث ہمارے ہی بارے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْمَالَهُمْ، پہاڑوں برابر جو ان کے نیک اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے ان تمام نیکیوں کے عملوں کو ضائع فرما دیں گے، ٹھوکر لگا دیں گے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ تو پہاڑوں برابر نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے آپ کے بھی عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو یہ نفس کی پوجا اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر ہم اس کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں بے وزن ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ تو بہت خطرے والی بات ہے نا۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے قرآن مجید کا وہ قصہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عورت تھی کلتی نقدت غزلها من بعد قوت انکاسا، وہ دھاگے جو ہے نا وہ بناتی تھی اور بعد میں اخیر پہ اپنے دھاگے کو خود ہی توڑ دیتی تھی۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، نیکی بھی کرتے ہیں اور پھر ایسا گناہ کر لیتے ہیں کہ کی ہوئی نیکیاں ہی برباد ہو گئی، تو ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم ٹرانسپیرنٹ زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، جو من میں ہو وہی ظاہر ہو، کھوٹ تمہارے اندر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو مومن کھوٹا نہیں ہوتا، کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف تسبیح نہیں پڑھنی کہ بیٹھ کے تسبیح کے عدد پورے کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، نہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر خلوت اور جلوت میں ہماری زندگی نیکی ہی پر ہونی چاہیے۔ تو آج کی محفل میں ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ یہ جو 10 دن ہم آئے ہیں یہ اسی زندگی کو اختیار کرنے کی نیت سے آئے ہیں، فقط کوئی الفاظ واز سننے کے لیے نہیں آئے۔ واز سنانے والے تو الحمدللہ بہت اچھے مقرر موجود ہیں اور ان کی کیسیں آپ کو گھر میں بیٹھے مل سکتی ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ ہم اپنی زندگی کے ڈھنگ کو بدلیں، رخ کو بدلیں، عہد کریں کہ اللہ دل و من لے تیری بن گئی، میں نے دل سے یہ بات مان لی کہ آج کے بعد میں آپ کا بن گیا، آپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو تیسری زندگی گو ظاہر میں دینی زندگی نظر آتی ہے مگر اندر پھر بھی کھوٹ ہوتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، لہذا یہ بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے۔ ایک چوتھی زندگی ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ والی زندگی۔ ایسے لوگ جو اپنے اوپر ایسی محنت کرتے ہیں کہ ان کے نفوس ان کو لگام مل جاتی ہے شریعت کی، اور وہ شریعت کے اوپر اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے سدھایا ہوا جانور مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ قربانی کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے لوگ مینڈے رکھتے ہیں، بکریاں رکھتے ہیں، تو ان کو چند دن پالتے ہیں نا، تو جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو ان کو رسی نہیں ڈالی ہوتی، وہ پالتو جانور پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جب تک مالک چلتا رہا وہ چلتے رہتے ہیں، جہاں کھڑا ہوا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مالک نے دائیں ٹرن لیا تو وہ دائیں مڑ جاتے ہیں، بائیں ٹرن لیا تو بائیں مڑ جاتے ہیں۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں راکھواں لیلا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ مومن شریعت کے معاملے میں راکھواں لیلا ہوتا ہے، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا سدھایا ہوا، اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا
کہ کیا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ کی قد و قامت کو دیکھیں، طاقت کو دیکھیں. ایک 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں اس کی مہار پکڑا دینا تو اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گا. حالانکہ طاقت اتنی ہے کہ اگر 1 لاکھ مارے تو جوان آدمی کی موت آ جائے، اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اس لیے 3 سال کے بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کرو کھڑا ہو جاتا ہے، جتنا بوجھ ڈال دو اتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو اگر ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے، کیا ہم انسان ہو کر اللہ رب العزت کے فرما بردار نہیں ہو سکتے؟ تو یہ جو چوتھی زندگی ہے یہ ہے نفس مطمئنہ والی زندگی. ایسا نفس جس کو شریعت کی لگام پڑ گئی اور اب وہ شریعت کے اوپر بندہ بے ساختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے. ایسے جیسے سدھایا ہوا جانور چل رہا ہوتا ہے مالک کے پیچھے، یہ بندہ شریعت کے پیچھے اس طرح چل رہا ہوتا ہے. یہ ہے اصل زندگی. اس کو کہتے ہیں مقام احسان کی زندگی. حدیث جبرائیل میں جیسے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور اس مضبوط ایمان کی وجہ سے وہ پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے. ان کا مضبوط ایمان ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر یہ ایمان بہت مضبوط تھا. علماء نے لکھا ہے وَيُقَالُ الْإِيمَانُ كَسَفِينَةِ نوح، ایمان نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ بھی فرمایا گیا الایمان کا خاتم سلیمان، کہ ایمان سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مثال ہے. العز مع وجودہ، اس کے وجود کے ساتھ عزت تھی. والذل مع فقدہ، اور اس کے نہ ہونے کے ساتھ ذلت تھی. تو ایمان ہے تو عزت ہے، ایمان نہیں تو ذلت ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا الایمان کا عصا موسیٰ، کہ ایمان کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مانند ہے. تلقف عصی السحرۃ، انہوں نے جو رسیاں پھینکی تھی نا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کے ان رسیوں کو کھا لیا تھا. حبالہم وعصیہم، ان کو کھا لیا تھا. ایمان بھی اسی طرح ہے. وکذالک الایمان تمحق عنده الشبہات، کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سب شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل میں شرح صدر عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا الایمان کالماء الطہور، ایمان پاکیزہ پانی کی طرح ہے. یطہر ما قبلہ وما بعدہ ولا ینجت حتی یتغیر، وہ پاک کر دیتا ہے دوسری چیز کو، نجس چیز کو بھی، اور اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ اور بو اس میں تغیر نہیں آتا. ایمان بھی اسی طرح، جب تک ایمان میں تغیر نہیں آئے گا تو یہ ایمان بھی بندے کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. اور بعض مشائخ نے فرمایا الایمان کالحرم، حرم کے مانند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. تو جو ایمان میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے. یہ مضبوط ایمان ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری ہر بات کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ مستقل ایک محنت ہے. چنانچہ ہمارے جو اسباق کیے جاتے ہیں
ان اسباق میں جو مشاربات کے اسباق ہیں ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے سامنے ہے. اس کو مراقبہ معیت کہتے ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اس کیفیت کو حاصل کر لیا جائے تو پھر بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہر وقت میں اللہ کے سامنے ہوں. وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، میری ہر بات کو سن رہے ہیں. یاد رکھیں، غیر محرم کی طرف جب ہماری نظر اٹھتی ہے تو ہماری نظر اس کی طرف بعد میں اٹھتی ہے، اس سے پہلے اللہ کی نظر ہم پہ پڑ رہی ہوتی ہے. ہماری نظر بعد میں اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کر کیا رہا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. وہ پروردگار سب جانتا ہے. جب گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہوتا ہے. پھر بندہ گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم. پھر گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو کرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. اور پھر کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ کہتے ہیں اللہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ پھر اس علم کے بعد بھی اس کو معاف کروا رہے ہیں. اے اللہ آپ کے علم پہ اور حلم پہ قربان جائے. اتنا علم اور اس کے بعد اتنا حلم، تو یہ احساس دل میں پیدا کرنا ہے. یہی مومن اور کافر کی زندگی کا فرق ہے کہ کافر کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھئی میں اللہ کے سامنے ہوں. مومن کو ہر وقت احساس ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. چنانچہ یہ جو کیفیت ہے نا احسان، یہ اصل عظیم وهو العلم بان اللہ یعلم ویسمع ویرا. یہ ایک ایسی کیفیت دل میں آ جاتی ہے کہ بندہ ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے اور میری ہر بات کو سنتا ہے. اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. یہ جو احسانی کیفیت ہے نا، اس کے حاصل ہونے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب یہ کیفیت ہو تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت اور ہیبت آ جاتی ہے. یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی ایک ہیبت ہو بندے کے دل میں. پھر وہ عظمت اور ہیبت انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے. اور اس عظمت اور ہیبت کی وجہ سے انسان کے اندر حیا آ جاتا ہے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور فرمایا کہ اذا لم تستحی اعمل ما شئت، جب تجھ سے حیا رخصت ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرتا پھر. تو حیا بڑی نعمت ہے اور مقام احسان کی کیفیت سے بندے کو حیا نصیب ہو جاتا ہے. وہ پھر اللہ سے حیا کرتا ہے. اور دوسرا اس کا جو من ثمرات ہی، دوسرا اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے تحقیق علم البلوى والاکتفاء بعلم اللہ تعالی عن الشکوى، کہ انسان کو دین کے کام میں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ مخلوق سے ان کا شکوہ نہیں کرتا. وہ بس اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. لہذا دین کے کاموں میں جو مشقتیں آتی ہیں اس پر اس کے لیے صبر آسان ہوتا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دین کی خاطر کوڑے لگائے گئے اور کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایسے کوڑے تھے ہاتھی کو لگاتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا. ایسے کوڑے لگائے گئے، ان کے جو چمڑی تھی نا کمر کی وہ الگ ہو گئی تھی، اتنا ان کو مارا گیا، مگر ان کی زبان سے کوئی بے صبری کا لفظ نہیں نکلا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا،
آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، آپ اپنے رب کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کتنی تسلی ہوتی ہے دین والوں کو اس آیت کو پڑھ کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے صبر کیجئے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ان مشقتوں میں بھی مخلوق کی مدد نہیں چاہتے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب مشقت آئی کہ ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تو جب ان کو جھولے میں ڈال کے آگ کی طرف پھینکا گیا اور وہ ہوا میں تھے، اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اللہ میرے ذمہ ہے کہ میں ایمان والوں کی اور آپ کے انبیاء کی دنیا میں مدد کرتا ہوں، تو آپ کے خلیل کو اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے خلیل کی مدد کروں۔ تو رب کریم نے اجازت دے دی، تو جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ What can I do for you? Can I help you؟ یہ الفاظ کا مفہوم ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم خلیل اللہ نے عجیب بات کہی، فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ جب یہ علم ہے نا مجھے کہ اللہ جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس علم کی وجہ سے اب میں کسی اور سے سوال نہیں کرتا۔ جب اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس حال میں ہوں، اب مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بندہ جس کی احسانی کیفیت ہو، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت گھبرا رہے تھے کہ فرعون کی اتنی بڑی اسٹیبلش حکومت ہے، ہم دو بندے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ ایک طبعی سی چیز ہے، خوف کا آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْهَبَا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ دونوں جائیے، اِنَّنِي مَعَكُمَا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں۔ جو فرعون بات کرے گا میں اس کو سنوں گا، جو وہ معاملہ کرے گا میں اس کو دیکھوں گا۔ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو آپ کو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ احسان کی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ غیر کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا، اللہ ہی پر اس کی کامل نظریں رہتی ہیں۔ اس لیے رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کتنا وفادار ہے، ثابت کر دیا کہ بس مالک آپ کا ہوں، آپ کے سوا میں کسی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھنا چاہتا۔ یہ احسان کی کیفیت جب ہمارے اندر آئے گی تب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی، اور جب تک دورنگی ہے، دکھاوا ہے، چھپے گناہ ہے، تب تک ہمارا معاملہ وہی ہے جو تہامہ کی برابر نیکیاں لے کے آنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ خطرے کی بات ہے۔ ہم اپنی نیکیوں پہ فریفتہ نہ ہوا پھریں، ہم بڑا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا، یہ ساری نیکیاں ہبا منصورہ بنا دی جائیں گی اگر ہماری زندگی سے چھپے ہوئے گناہ نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے اس رمضان کی جو مجالس ہیں ان میں پہلی مجلس کو اس لیے منتخب کیا کہ ہم دل میں ایک عہد کریں، اور پورے 10 دن ہی ہم نے محنت کرنی ہے، یعنی 10 دن مستقل آپ نے دن رات یہ سوچ رکھنی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اٹھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، ہر بات میری سنتے ہیں، ہر کام میرا دیکھتے ہیں۔ یہ معیت کا جو استحضار ہے یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔
اور محنت کرنے سے یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. محنت بھی کریں گے پھر اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کریں. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کا ہوتا ہے. 1 سال کا بچہ مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے. اب باپ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھاؤں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو کھڑا کر کے نا 2 فٹ دور ہو جاتا ہے, بیٹا میری طرف آؤ. باپ کو بھی پتا ہوتا ہے یہ چلنا نہیں جانتا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ. اب باپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے یہ قدم تو اٹھائے نا, اور وہ بچہ اگر قدم اٹھاتا ہے نا اور ڈولنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے باپ اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے. ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اے میرے بندے تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ نا. اگر ڈولنے لگو گے میں تمہیں ڈولنے نہیں دوں گا, میں تمہاری حفاظت کر دوں گا. میں نفس کی خباثتوں سے اور شیطان کی مکاریوں سے تمہیں بچا کے دکھاؤں گا, تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ نا. تو ہم اس اعتکاف میں یہ نیت کر کے بیٹھیں وقال انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. تو ہم گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائیں, نفس کی پوجا سے ہجرت کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں. یہ مقام احسان کی کیفیت تب ہمیں حاصل ہوگی. اسی لیے سیدنا عمر فاروق عنہ کا ایک قول ہے, مگر کیا خوبصورت بات کہی ہے. فرمایا کرتے تھے قال عمر بن الخطاب افضل الذکر ذکر اللہ انما حرم اللہ, کہ افضل ذکر وہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی گناہ کا موقع پیش آئے اس وقت اسے خدا یاد آ جائے. جس کو اس وقت خدا یاد آ گیا یہ ذاکر ہے, تسبیح پھیرنے والا ذاکر نہیں ہے. ذاکر وہ ہے جو گناہ کے موقع پہ رب کو یاد رکھے. ہمیں گناہ کے موقع پہ کون یاد آتا ہے, تبھی تو ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمیں سیریس ہو کے محنت کرنی ہے. یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. سالوں کی عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی اگر انسان نفس کی پوجا کرتا ہوگا. ہمیں اس خفی شرک سے نکلنا ہے. ایک ہوتا ہے شرک جلی کہ انسان درختوں کو سجدہ کرے, بتوں کو سجدہ کرے, یہ شرک جلی کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے شرک خفی کہ انسان اپنے نفس کے سامنے جھک جائے, نفس کی چاہت آئی اور انسان نے گناہ کے لیے قدم اٹھا دیا. اس شرک خفی سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ چھپے ہوئے شرک کا ڈر ہے کہ یہ اپنے نفس کی پوجا کریں گے. اور واقعی آج ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں چھپے گناہ ہیں. ان سے سچی توبہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی اپنی ہیبت عطا فرما دے, خشیت عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. چنانچہ کتابوں میں ان بزرگوں کے واقعات بھی لکھے ہیں کہ جن کے سامنے گناہ کی دعوت پیش آئی اور اس وقت ان کو رب یاد رہا, خدا یاد رہا. مرہ منصور ابن عمار فوجد شابا یحدث امرأة. منصور ابن عمار ایک بزرگ تھے, وہ جا رہے تھے, انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. فانصرف الشاب وتقدم منصورا الى المرأة. ان کو دیکھ کے وہ نوجوان تو کھسک گیا تو منصور اس عورت کے قریب گئے وکلمها, اور اس سے جا کے انہوں نے بات کی اور یہ کہا ان تذهب معه الى بیتہ, کہ بھئی تم میرے ساتھ میرے گھر میں آ جاؤ. فمشت خلفه الى ان دخل منزله,
وہ پیچھے پیچھے چلی اور ان کے گھر میں آ گئی. فقعدت، پھر انہوں نے اس کو بٹھا دیا اور خود نماز پڑھنے میں لگ گئے، اور نماز بھی لمبی پڑھی. جب لمبی نماز پڑھی فطول علیہا فلما سلم، جب سلام پھیرا قالت لہو، وہ عورت کہنے لگی یا ھذا طولت علیہ، تو نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور مجھے اتنا انتظار کروایا. قال لہا، انہوں نے اس کو پھر کہا ما تقولین فی رجل علیہ حق باربعۃ شہود والحاکم یعلم بہ، کہ تم اس شخص کے بارے میں، اس ملزم کے بارے میں کیا کہتی ہو جس کو 4 گواہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو جج ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. تو بھئی ایسا ملزم جس کے 4 گواہ بھی ہوں اور جج بھی اس کو دیکھے تو اس کو تو یقینی سزا ملے گی. تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ عورت کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے دیکھیں 2 فرشتے تمہارے اور 2 فرشتے میرے، یہ 4 گواہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس سزا سے کیسے بچ سکیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا اس عورت کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ عورت اس گناہ کو چھوڑ کے وہاں سے واپس چلی گئی. تو ان لوگوں کے سامنے بھی گناہ کی مواقع پیش ہوتے تھے، مگر ان کو اس وقت اللہ یاد رہتا تھا. کان طاؤوس الیمانی، ایک بزرگ تھے طاؤوس یمانی، مکہ میں رہتے تھے، بہت خوبصورت تھے. فراودته امرأة عن نفسه، ایک عورت نے ان کو گناہ کا مطالبہ کیا. فلم یزل حتی اتی بها الی المسجد الحرام، وہ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے، بات بھی کرتے رہے اور چلتے بھی رہے. جب حرم شریف آ گیا تو کہنے لگے اقضی ما تریدین، اچھا جو تم کہہ رہی تھی چلو میں تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں. قالت، کہنے لگی کہ ھذا الموضع والناس ينظرون، اس جگہ پر جہاں اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں. قال، انہوں نے فرمایا فالحیاء من نظر اللہ احق، اللہ سے حیا کرنا وہ زیادہ حق ہے بنسبت اس کے کہ مرد لوگ دیکھ رہے ہیں. فتابت المرأة، اس عورت نے توبہ کر لی. وحسنت توبتها، اور اس کی توبہ بہت اچھی تھی. تو عورتیں گناہ کے لیے کہتی تھیں اور ان لوگوں کو اس وقت بھی اللہ یاد ہوتا تھا. اسی لیے ایک عورت نے نوجوان کو پیغام بھیجا فَإِن شِئْتَ زُرْتُكَ، اگر تو چاہے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی. وَإِن شِئْتَ سَهَلْتُ لَكَ تَأْتِينِي، اور اگر تو چاہے تو میں اپنے گھر آنے کے راستے ہموار کر دوں گی، موقع بنا دوں گی، تو آرام سے میرے پاس میرے گھر میں آ جا. اس نوجوان نے آگے سے جواب بھیجا انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا. گناہ کا موقع پیش ہو رہا ہے اور آگے سے وہ نوجوان یہ جواب دے رہا ہے. یہ ہے مقام احسان والی کیفیت. اس لیے ابو بکر رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کا نام پڑ گیا المسکی. مسک خوشبو ہوتی ہے نا، مشک کی خوشبو، تو ان کا نام مسکی پڑ گیا. کیوں کہ جا رہے تھے کہیں، ایک عورت ان کے معاملے میں بدنیت تھی، اس نے اپنی کام والی کو کہا کہ بھئی اس مرد کو کسی طرح گھر میں بلاؤ. تو کام والی بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ جلدی جلدی گھر سے باہر نکلی جب یہ گزر رہے تھے، اور کہنے لگی کہ گھر میں ایک بیمار ہے، ذرا اس کی خبر لے لیں. یعنی ایسی بات کی کہ جیسے کوئی بندہ کہتے ہیں جی دعا کر دیں، بیمار ہے شفا ہو جائے.
یہ سادہ بندے تھے، سمجھنے لگے کہ کوئی بیمار ہے تو چلو میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، الحمد پڑھ کے اس کو جو ہے نا وہ دم کر دیتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں۔ جب یہ اندر گئے پتہ چلا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت ہے، کہنے لگی کہ میں آپ کو روز آتے جاتے یہاں سے دیکھتی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی، آج میرے گھر میں خامن نہیں ہے، تمہیں میں نے بلا لیا تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ گناہ کا ارتکاب کروں۔ اب یہ بھی اس نے کہا کہ اگر تم نے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کی تو میں شور مچاؤں گی کہ تم میرے گھر میں داخل ہوئے تھے میری عزت لوٹنے کے لیے۔ یعنی اس نے دونوں طرف سے راستہ بند کر دیا، گناہ کر لو اگر آرام سے کرنا ہے، تو نہیں کرنا تو بدنام تو تمہیں میں کر ہی دوں گی۔ یہی عورتوں کی مکاری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو اب وہ سمجھ گئے کہ بھئی اب ذلت ملے گی اگر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے ان کے دل میں عجیب بات ڈالی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تمہارے گھر میں کوئی بیت الخلاء ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو یہ بیت الخلاء میں گئے۔ بیت الخلاء میں جب گئے تو وہاں پر نجاست پڑی تھی۔ آج کل تو دوسرے طرح کے ٹوائلٹ ہیں نا کہ جہاں ہر چیز گم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے بیت الخلاء ایسے تھے کہ جو نجاست تھی وہ پڑی ہوتی تھی اور اس کو صاف کیا جاتا تھا۔ تو وہاں نجاست پڑی تھی، انہوں نے تھوڑی سی نجاست لے کے نا اپنے جسم پہ لگا لی، کپڑے پہ لگا لی۔ اب جب باہر نکلے تو ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ جب اس عورت کے قریب پہنچے تو وہ عورت کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ تو اتنا بے وقوف انسان ہے، اتنا جاہل ہے، نکل جائے یہاں سے۔ یہ وہاں سے نکلے۔ اب جب نکل گئے تو پھر انہوں نے جلدی سے جا کے غسل کیا، کپڑے دھوئے۔ مگر عجیب بات کہ جہاں جا کے بیٹھتے لوگ ان سے پوچھتے خوشبو کیسے لگائی ہے؟ یہ کہتے میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ جتنی زندگی باقی رہی ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قال حاتف، ایک آواز آئی اور کہا لأطیبن ریحک فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں تمہارے جسم کی مہک کو مشک کی خوشبو بنا دوں گا۔ تو یہ ہے افضل ذکر کہ انسان کو گناہ کے موقع پہ اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی بات سنائی جس کا نام کفل تھا۔ وہ بہت ہی بدکار قسم کا انسان تھا۔ جب بدکاری کا موقع ملتا تھا تو گناہ سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی عورت اس کے پاس آئی اور وہ ضرورت مند تھی، اس نے پیسے مانگے۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اس کے بدلے تم مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ ایک مرتبہ تو عورت واپس چلی گئی، لیکن پھر حالات سے ایسی پریشان ہوئی کہ دوبارہ آئی۔ چھوٹے بچے تھے، فاقہ تھا، ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب دوبارہ آئی تو اس نے پھر کہا کہ میں اتنے پیسے دوں گا، مجھے بدکاری کرنے دو۔ تو اس ضرورت کی وجہ سے وہ عورت خاموش ہو گئی۔ چنانچہ اس نے پیسے دیے۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت کے چہرے پہ خوف تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں ہوں؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا، تم اللہ کی مہر کو مت توڑو۔ یعنی اس حاجت اور ضرورت کے وقت بھی اس عورت کو خدا یاد تھا، اللہ ہی۔ اس کی بات کا اثر ایسا ہوا اس کے دل میں کہ کفل نے کہا کہ اچھا میں پیسے بھی تم سے واپس نہیں لوں گا، تم چلی جاؤ اور میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی شان، اسی رات کفل کی موت لکھی تھی۔ چنانچہ جب موت آ گئی تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول فرمایا۔ مگر اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جس صحابی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 مرتبہ یا اس سے زیادہ سنا ہوگا۔ یعنی 25 مرتبہ یہ واقعہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا۔ تو 25 مرتبہ تو انہوں نے سنا اور کئی موقعوں پہ وہ نہیں بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
درجنوں مرتبہ یہ واقعہ سنایا. یہ واقعہ سنانے کا کیا مطلب تھا؟ بار بار کہ دل میں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم نے اللہ کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ احسان کی کیفیت تھی جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرما دی تھی اور جس کی وجہ سے پھر ان کی زندگی سے گناہ ختم ہو گئے. ایک آدمی نے ایک عورت کو دیکھا کہ ویرانہ ہے اور تنہائی ہے اور اندھیرا ہے، تو وہ کہنے لگا واللہ ما یرانا الا الکواکب، کہ اللہ کی قسم ہمیں تو اب ستاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا. قالت، عورت نے کہا فأین مکوکبھا، ان ستاروں کو پیدا کرنے والا پروردگار کہاں ہے؟ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ان کو خدا یاد آ جاتا تھا اس وقت. سلیمان یسار رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی. انہوں نے فرمایا الیک انی لا تحرقنی ونفسک بالنار، پیچھے ہٹ جا، اپنے آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ میں مت جلاؤ. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت پر حیا غالب آ گئی اور وہ واپس چلی گئی. ایک آدمی نے کسی عورت سے کہا ھذا اللیل قد ذھب والصبح قد اقترب، کہ اب تو رات تقریباً گزرنے والی ہو گئی، صبح کا وقت قریب ہو گیا. وہ گناہ کی اس کو دعوت دے رہا تھا. قالت، اس نے جواب میں کہا ھکذا تفنی الشہوات وتنقطع اللذات، اسی طرح شہوات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور لذات بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہیہات ہیات انی اخاف العقوبۃ من اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں، قیامت کے دن مجھے اس پر عذاب ہوگا. چنانچہ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت، مرد کو خدا یاد آ گیا، کہیں مرد کی طرف سے گناہ کی دعوت، عورت کو خدا یاد آ گیا. یہ ہے افضل ذکر. اب بتائیں ہمیں ذکر یاد ہوتا ہے؟ ہم یہ ذکر کرتے ہیں؟ ایک میسج آ جائے کسی کا، فوراً اس کا جواب مسجد کے اندر کھڑے ہوئے بھی دیں گے، فوراً کال سنیں گے اور بہانے یہ بناتے ہیں جی کہ اس کی کال آ گئی تھی. بھئی شیطان کے ایجنٹ کی کال تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم نے تو اللہ کے لیے اس سے بچنا ہے. تو اس لیے یہ مقام احسان والی کیفیت ہم نے ان دنوں میں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور مستقل 24 گھنٹے یہ خیال رکھنا ہے ہم اللہ کے سامنے ہیں اور ہم نے آئندہ گناہ کے موقع پہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، تب ہم ذاکر بنیں گے. اگر اس وقت خدا یاد نہ آیا تو پھر ہم غافل ہی رہیں گے. اندھیرے میں ایک مرد نے عورت کو کہا، عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا تو عورت نے کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے. ان کے دل میں ایک یقین بنا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ یقین عطا فرمائے، یہ مضبوط ایمان عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی سے بھی معصیت ختم ہو جائے. چنانچہ جو لوگ نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہو جاتی ہے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اٹھے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مقام تسخیر عطا فرماتے ہیں. مقام تسخیر کا کیا معنی؟ ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوس سید جملہ موجودات رہا.
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے. جیسے ہی عمر اللہ عنہ ان کا حکم آگ پہ چلا، ہوا پہ چلا، پانی پہ چلا، زمین پہ چلا، تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس پہ ان کا حکم چلتا تھا، جنگل کے جانوروں پہ حکم چلتا تھا. یاد رکھیں جس دل پر اللہ کا حکم چل گیا اب اس بندے کا حکم لوگوں کے دلوں پہ چلتا ہے. اللہ ان کو دنیا میں قبولیت عطا، ثم یودع له القبول فی الارض، اللہ ان کو زمین میں قبولیت دے دیتے ہیں. اس لیے خانقاہوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم ہر وقت یہ احساس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اور یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، یہ کم درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. مگر یہ انبیاء اور صدیقین کا درجہ ہے. نبی علیہ السلام تو معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا قلب کی آنکھ سے، تو ان کی تو نماز ایسی تھی، اور صدیقین کی بھی نماز ایسی. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں کہ کم از کم یہ احساس کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو ایک بچہ بھی دل میں سوچ سکتا ہے نا، کوئی بھی تو سوچ سکتا ہے. تو ہم کم از کم نچلے درجے کی عبادت ہی کرنے والے بن جائیں اگر اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں کر سکتے، کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دیا جائے. ہمارے اندر سے جو گند ہے اللہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تصوف کا مقصود ہے کہ بندہ بالکل شفاف زندگی گزارنے والا بن جائے. ذہن میں رکھ لینا کہ تصوف کا مقصود نہ تو رنگ دیکھنا ہے، نہ کوئی کشف و کرامات کی طلب ہے، نہ مقدمات کا فتح ہونا، نہ دعاؤں کا قبول ہونا، نہ دشمن پہ غالب آ جانا. ان میں سے کوئی بھی تصوف کا مقصد نہیں ہے. نہ طی الارض نصیب ہونا، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، کوئی اس میں سے مقصد نہیں ہے. تصوف کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کے نفس کو ایسی لگام ڈال دی جائے کہ سدھائے ہوئے جانور کی طرح شریعت کے اوپر چلنے لگ جائے. مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے بندے کے لیے. طبیعت بھی کراہت کرے گناہوں سے، ایسی طبیعت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے، تو فرمایا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. جس بندے کے اندر سے گناہوں کا کھوٹ نکل جاتا ہے نا، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزتوں سے نوازتے ہیں، عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر لکھے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب. سیماب کہتے ہیں پارے کو. پارا حرکت کرتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں ایک جگہ. وہ کہتے ہیں کہ نہ مصر میں نہ فلسطین میں وہ اذان سنی کہ جس اذان کو سن کے پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپتے تھے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. ممبر و محراب ان لوگوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں جو سجدہ کرتے تھے اور زمین کانپتی تھی کہ اتنے خلوص کا سجدہ کس نے کر ڈالا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور.
الفاظ تو ایک ہوتے ہیں، معنی بھی ایک ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں اذان دینا اور بات ہے، اور کفر کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دینا اس کا درجہ کچھ اور ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں۔ ہم بھی ذکر و سلوک میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کرگس کی زندگی ہے، پست پرواز ہے۔ اور جب ہمیں یہ معیت والی کیفیت حاصل ہو جائے گی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ شاہی کا مقام عطا فرمائیں گے، پھر ہم بلند پرواز بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مقام تفخیر عطا فرمائیں گے۔ شاعر نے کیا اچھا شعر کہا، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، انداز محرمانہ کردار قاہرانہ، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ہم بندہ زمانہ بن کے رہیں گے تو یہ گدائی ہوگی، اور بندہ خدا بن کے رہیں گے تو یہ خدائی ہوگی۔ یعنی جیسے اللہ کا حکم چلتا ہے ایسے مومن کا حکم چلتا ہے۔ چنانچہ کیا خوبصورت شعر کہے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابد ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، کہ جب تو ایسا بن جائے گا تو تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی۔ ایک جگہ عجیب اشعار کہے ہیں، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سفر، سفر کہتے ہیں ڈھال کو، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں کہ ہم ان کے امتی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، اب ان کے احکام کے اوپر عمل کریں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور گناہوں کو اپنی زندگی سے چن چن کے نکالیں۔ اللہ تعالی ہمیں معصیت سے خالی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے اس کے حد تک کہ اللہ رب العزت کی یاد ہو جائے۔ السلام ومنك السلام تبارك الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما۔ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما،
سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے ہمارے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما، عمل میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، کاموں میں برکتیں پیدا فرما، فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے بے کسوں کے تصدیقیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے پروردگار عالم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہے، اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم ہم نے اس دنیا میں دیکھا اگر فقیر کہیں جائے اور اس کو کوئی اونچا بڑا دروازہ نظر آئے وہ اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ ہم بھی آپ کے در کے سائل ہیں اور اللہ آپ کے در سے بڑا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہم آپ کے در پہ حاضر ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سے آپ کی محبت طلب کرتے ہیں، آپ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ اپنی لقاء والی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہ بخشوا کے واپس آئیں گے۔ اے پروردگار عالم دلوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا۔ اے پروردگار عالم ہمارا حال اس چرواہے کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے میرے مولا راضی ہو جائیے۔ اللہ اگر ہم سے بہت ناراض ہیں آپ راضی نہیں ہونا چاہتے اللہ پھر بھی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے در سے عطا فرما۔ اے میرے مولا اس شخص کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو پیدا مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہوا، ماں باپ نے پیدا ہو کے کلمہ پڑھنا سکھایا، نماز سکھائی، دین کا حافظ بنایا، عالم بنایا، اللہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا اور کرواتا رہا۔ اے میرے مولا آپ نے پھر قبول نہ کیا، اس کو اٹھا کر مسجد سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا، اللہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا، اللہ اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے پروردگار عالم ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ اپنے محبین میں شامل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم اس وقت آپ سے عہد کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں شیطان کئی قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی لقاء عطا فرما۔ اے میرے مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہم آپ کے ناز نخنوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اے میرے مولا ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا پل صراط سے گزرنا عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم اس وقت اس دنیا میں آئے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اے میرے مولا بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضحا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں
جنہیں آپ نے واللیل کہا، اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں بھی اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم اپنے آقا کا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اے میرے مولا ہمیں دوہری محرومی سے محفوظ فرما، آقا کا دیدار عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اللہ حاضرین مجلس جس شوق کے ساتھ یہاں پہ آئے اللہ اس کے بدلے ان کو سچی محبت عطا فرما، اللہ سینوں کی جو نیک تمنائیں ہیں پوری فرما۔ اے پروردگار عالم قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔